بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب، اور میں ذاتی طور پہ کہہ رہا ہوں، یہ میرا گمان نہیں ہے، میں ذاتی اپنے تجربے کی بات کر رہا ہوں کہ مجھے بہرحال اپنی جہالت کی وجہ سے علماء کی بات جو ہے وہ بڑی کم سمجھ میں آئی ہے، مفتی صاحبان کے فتوے میری سمجھ میں ذرا کم آئے، لیکن مجھے بابوں کی باتیں ہمیشہ بہت زیادہ اچھی طرح سے سمجھ آتی ہیں۔ ایک بابا جی سے پوچھا گیا کہ بابا جی کو نصیحت فرماتے ہیں، رات کو انہوں نے نصیحت فرمائی نہیں، جب صبح کو ہم جانے لگے تو انہوں نے نصیحت فرمائی، انہوں نے کہا کہ اوئے گل سنو کاکیو، پنجابی کے اندر انہوں نے کہا، یہ میں اردو میں ترجمہ کر کے آپ کو سنا، انہوں نے کہا کہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ بابا جی فرمائے کیا بات ہے، انہوں نے کہا کبھی خدا نہ بننا اور کبھی رسول نہ بننا۔ اچھا، ہماری سمجھ میں بات بالکل نہیں ہے۔ ہم نے کہا بابا جی آپ کیسی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے بزرگ آپ ضرور ہیں، لیکن آپ نے کیسی بات کی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا رسول بنے؟ انہیں کیا کہا اے ہی تے ہوتا ہے۔ اس نے جو مثال دی، یقین کیجئے اس بات کو گزرے کو 20 سال ہو گئے لیکن آج بھی یہ تر و تازہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ اختیار صرف رب تعالیٰ کا ہے کہ وہ خواہش رکھے، اور خواہش رکھ کے وہ جب کن کہتا ہے تو وہ تمام چیزیں ہو جاتی ہیں۔ یہ اختیار صرف رب کا ہے، انسان کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ یہ خواہشیں رکھے کہ میں نے سوچا تو یہ ہوا کیوں نہیں، یہ اس کو تکبر کی طرف لے جاتا۔ اور دیکھو یہ اختیار صرف میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ جس شخص نے اس کی بات سے اختلاف کیا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ یہ کسی کا اختیار نہیں ہے اور کہ ہر کوئی کسی سے اختلاف کر سکتا ہے، نبی سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا۔ قرآن حکیم میں اللہ نے کیا فرمایا کہ آواز کو اونچا نہیں کرنا۔ کون نبی؟ وہ نبی جس کے پیچھے 1,24,000 نبی پیغمبروں نے نماز ادا کی۔ جب قیامت کے روز میرے نبی آ رہے ہوں گے تو یہ تمام کھڑے ہو کے میرے نبی کا استقبال کریں گے، لیکن آج کے مہمان کو کیونکہ میں علمی طور پہ ایک بہت اعلیٰ بہت بڑی شخصیت اور ہستی سمجھتا ہوں، اس لیے یہ ہدیہ کر کے بعد جو ہے یہ سبجیکٹ جو ہے سیرت سیدہ کا شروع کروں گا۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، تمام نبی پیغمبر کھڑے ہو رہے ہیں۔ اب غور فرمائیے، جس کے لیے 1.25 لاکھ نبی پیغمبر کھڑے ہو رہے ہیں، وہ نبی پتہ کس کے لیے کھڑا ہوتا ہے؟ جب سیدہ فاطمہ تشریف لاتی ہیں تو میرے نبی کھڑے ہوتے ہیں نہیں، چادر بچھاتے ہیں، صرف چادر بچھاتے ہیں نہیں، چادر بچھا کر بٹھاتے ہیں، اور میرے نبی سیدہ کا ماتھا چومنے کے بعد ایک جملہ کہتے ہیں، لیکن اس جملے سے پہلے اس حدیث کو دیکھیے گا۔ حدیث کیا کہتی ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر میں عشاء کی نماز میں کھڑا ہوتا اور نماز کے اندر میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا، اور اگر میری ماں زندہ ہوتی اور وہ مجھے بلاتی محمد، تو میں نماز کو چھوڑ دیتا اور اپنی ماں کی بات کو سننے کے لیے چلا جاتا۔ یہ وہ نبی جس کو اپنی ماں سے اتنی محبت، وہ جب سیدہ کا ماتھا چومتے تو لوگ صحابی کہتے تھے ہمیشہ رسول سے بات شروع کرنے سے پہلے، یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان۔ نبی اپنی بیٹی پہ کہتے ہیں فاطمہ میرے ماں باپ تم پہ قربان۔ اس ہستی کا تذکرہ کن لفظوں سے کیجیے گا، لفظ کم ہوں گے، لیکن حصہ صرف اس لیے ڈالنا ہے تاکہ روز قیامت جب اللہ کے سامنے میں حاضر ہوں تو میں یہ کہہ سکوں، یا اللہ جب تک میں زندہ رہا میں نے تیرے نبی اور اس کے گھر والوں کی ڈیفنس کی، جیسے تیرے نبی نے حکم دیا تھا کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ تم میرے اہل بیت کی اطاعت کرو، ان کا احترام کرو اور ان کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ انتہائی محترم شہزاد نقوی بھائی، السلام علیکم حضرت۔ جی السلام علیکم۔ خیریت سے ہیں حضور؟ آپ کے ساتھ بیٹھ کے کیفیت قلب کیوں بدل جاتی ہے؟ اس کا جواب آپ نے نہیں دینا۔ آپ کے دل کی پاکی نہیں حضور، یہ یقین کیجیے گا، یہ میرے نبی کا قول ہے کہ جہاں محفلوں میں قلب بدل جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین پہ تو آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، آسمان پہ اللہ آپ کا ذکر کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور ایک یہ فرمائیے کہ یہ جب ہم بات کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ کی، نبی جو جملہ کہتے ہیں وہ سمجھ سے بالا ہے کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ تو ہم اپنی اولاد کے لیے کہہ دیتے ہیں، لیکن اگلا جملہ کیا کہا؟ یہ نبوت کہہ رہی ہے، جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، وہ غیر نبی ہے، یہ نبی ہے، لیکن یہ جو جملہ ہے یہ باپ کی شفقت سے بھی بہت زیادہ اعلیٰ ہے۔ شاہ صاحب اس پہ فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کے رسانے کا شکریہ کہ جس عنوان سے ہم بیٹھے ہیں وہ نبی کی پسند، اللہ کی پسند،
اور امت مصطفیٰ کو پسند ہے اور آنا چاہیے. بے شک بے شک. اور اگر پسند آتا ہے تو وہ امت کہلائے گی، ورنہ اگر یہ ذکر کسی کو پسند خدا نخواستہ نہ ہو تو کیا کہنا اس کا، وہ جانے اور اس کا اللہ. لیکن بی بی کے باب میں جب ہم بات کا آغاز کریں گے تو بی بی کی عظمت میں یوں عرض کروں گا کہ سرکار دو جہاں کا ایک جلوہ ظاہری ہے، اور سرکار کی ایک باطنی کیفیت ہے، ایک روحانی کیفیت ہے. سرکار کی ایک حقیقت ہے، حقیقت مصطفی. جی میں ایک جملہ ہدیہ کروں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جب قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو ان کے والد نے ان سے پوچھا کہ بیٹا کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ بابا قرآن پڑھ رہا ہوں. کہا کہ اسے تو سوائے مصطفیٰ کے کوئی سمجھ نہیں سکتا. تو انہوں نے کہا کہ کیا مطلب ہے، پھر ہم نہ پڑھیں؟ کہا نہیں پڑھو، کیونکہ یہ قلب مصطفیٰ پہ اترا ہے تو قلب مصطفیٰ میں جگہ بناؤ. اللہ اکبر اللہ اکبر. قلب مصطفیٰ میں جگہ بنا تو قرآن سمجھ میں آئے گا. واہ واہ واہ. کہنے لگے بابا قرآن قلب مصطفیٰ میں جگہ کیسے بنے؟ کیا بات ہے. فرمانے لگے فاطمہ زہرا کو راضی کرو. ایسے بنتا ہے اقبال. جی کیا بات ہے. تو آپ نے دیکھا نا کتنا حسین جو ان کا قصیدہ ہے حضرت زہرا کی شان میں. کیا بات. ایک مارکۃ الارا، یعنی میں نے سعدی کو بھی پڑھا ہے، میں نے حافظ کو بھی پڑھا ہے، میں نے خیام کو بھی پڑھا ہے، فارسی کے شعراء کو بھی پڑھا ہے، اردو کے شعراء میں بھی ایک بڑے نام ہے، پہاڑ جیسے نام ہے. لیکن علامہ کا جو قصیدہ بی بی کی شان میں ہے، جو منقبت بی بی کی شان میں ہے، فارسی کا کلام بہت مشہور ہے، وہ اپنا ہی رنگ رکھتا ہے، جیسے اندر سے آواز آ رہی ہو، ایک وجود پکار کے کہہ رہا ہو کہ عظمت فاطمہ زہرا. یہ جو کیفیت آپ فرما رہے ہیں نا، یہ سمجھنی الفاظ کے اندر بڑی مشکل ہے. نبی جب کمپیئر کرتے ہیں نا کہ جس نے میری بیٹی کو تکلیف دی اس نے وہ کہنا چاہیے تھا اس طرح سے ہے جیسے، یہ نہیں کہا. یہ نہیں کہا، وہ ہو جاتا مثل. مثل نہیں دی، تشبیہ نہیں دی. جس نے میری بیٹی کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. یہ بڑا ہی زیادہ سنجیدہ اور غیر متوقع جملہ ہے میرے نبی پاک کا. اور نبی کچھ نہیں کہتے جب تک اللہ نہ حکم نہ ہو. بلال بھائی یہ تو ہمارا بہت روشن عقیدہ ہے، اس کو ہم تکرار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی خاتم انبیاء ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور یہ حقیقت ہے اور اسی پر ہم سب کا عقیدہ ہے. جہاں شبہ آ رہا ہوتا ہے، اس معنی میں شبہ کہ جب مفاہیم اور احادیث کو ہم پڑھتے ہیں اور خود قرآن کی آیات کو ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک اور چیز ذہن میں آ رہی ہوتی ہے جس کو ہم بول نہیں سکتے. بولیں گے تو کفر کی طرف، بولیں گے تو شرک کی طرف، بولیں گے تو خاتمیت کے انکار کی طرف جائیں گے. اور حقیقت میں ایک ایسا مفہوم ذہن میں آ رہا ہوتا ہے کہ جس کو سمجھانا بہت مشکل ہے. الفاظ نہیں کہ ہم اسے سمجھا پائیں. مثلا یہی والی بحث جو آپ فرما رہے ہیں، کیسے سمجھائیں گے کیا ہے کہ ایک خاتم الانبیاء، سردار انبیاء، تمام انبیاء جس کے لیے جیسے ابھی آپ نے آغاز میں کہا سب جس کے پیچھے نماز پڑھتے ہوں، وہ سیدہ کے آنے پہ کھڑا ہو جاتا ہو، اور نہ صرف کھڑے ہوتے ہوں بلکہ قامہ الیہا، قدم بڑھا کر آگے استقبال کرتے ہوں، قبلہ یدیہا، ہاتھوں کا بوسہ دیتے ہوں، اجلسہا فی مجلسہ، اور اپنی جگہ پر بٹھاتے ہوں. حدیث اس کے آگے نہیں بول رہی، پھر کیا ہوتا ہے؟ یعنی آپ یہ جو کیفیات ہیں، یا جناب زہرا کے لیے یہ فرمانا کہ فاطمہ بضعۃ منی، اب بضعۃ منی میں بھی میں سوال کروں گا اپنے اہل علم سے کہ کہاں ہے جگر کا ٹکڑا؟ بضع اب مطلق ہے، بضع یعنی بعض کے خاندان کا لفظ ہے نا. فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، اور وما محمد الا رسول، اور فاطمہ اور محمد نہیں ہے سوائے رسول کے. تو رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ میرا ٹکڑا ہے. میں یہاں اپنے عقیدے کا اظہار کروں گا جو عقیدہ انتہائی معقول اور مدلل ہے، کیونکہ یہاں بہت ساری دلائل کا وقت نہیں ہوتا. وہ یہ کہ آپ دیکھیے نبی مکرم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کائنات کے تمام انسانوں کے لیے نمونہ عمل. بے شک. مگر مرد ہیں نا سرکار، سینکڑوں مسئلے ہیں جو عورتیں سرکار کو اپنے لیے نمونہ عمل نہیں بنا سکتی. عورتوں کے علیحدہ مسئلے ہیں، مردوں کے علیحدہ مسئلے ہیں. سرکار جو عمل انجام دے کر دکھائیں گے وہ ایک مرد کا عمل ہے. کیا بات ہے. خواتین کہیں گی جی ہم ایسا کر ہی نہیں سکتے. خود نبی نے فرمایا ایسا نہیں کرو. فرمایا بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. تم فاطمہ کی سیرت کو میری سیرت کے ساتھ ملاؤ گی تو میری سیرت مکمل ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی اب یہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا یعنی میری رسالت کا ٹکڑا ہے. میں ایک حدیث میں بڑا الجھا ہوا تھا بلال بھائی، مجھے یہ الجھن تھی کہ کیسے سمجھوں اس کو، یہ حدیث بھی ہے. پھر جب دو حدیثوں کو ملایا تو نتیجہ مجھے سمجھ میں آیا. ایک جانب محشر میں آگے فاطمہ زہرا چل رہی ہیں، بی بی چل رہی ہیں، پورا قافلہ ہدایت پیچھے چل رہا ہے، حتیٰ
علامہ مجلسی نے روایت لکھی ہے کہ نبی سرکار نے فرمایا تبعث فاطمہ امامی علی العتبہ، فاطمہ کی سواری کا نام عذبہ ہوگا، جس کی باغیں ایسی ہوں گی، جس کی لگام ایسی ہوگی، جس کی زین ایسی ہوگی، جو خاص طور پہ سیدہ کے لیے بنائی جائے گی، اور سیدہ کی وہ سواری میرے آگے چل رہی ہوگی، اور میں ابعث علی البراق، میں براق پر بٹھا کے لایا جاؤں گا، اور یبعث علی علی ناقتی، اور علی کو میرے ناقے پہ جو میں جسے استعمال کرتا تھا، اور پھر یبعث الانبیاء علی الدواب، اور یہ ساری حدیث مکمل ہوتی ہے۔ میں سوچتا تھا یہ کیسے ممکن ہے کہ بیوی آگے چلیں گی اور نبی پیچھے چلیں گے؟ یہ کیا ہم کہیں شان نبوی میں ہم کہیں حدیث کی سند کے اوپر غور کیا جائے، کہیں غلط بات نہ ہو۔ فاطمہ تو ام ابیہا سے سمجھ میں آیا کہ سیدہ کو جب نبی نے فرمایا اپنے باپ کی ماں ہے، یقیناً ماں نہیں ہے، بیٹی ہے، یعنی نبی، لیکن جو ماں کا اور اصل کا اور بنیاد کا اور رجوع کرنے کا، ماں سے رجوع کرتے ہیں نا ہر بات میں، کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر شے اپنی اصل کی طرف پلٹتی ہے، تو بی بی کو ماں کہہ کر بتایا کہ تم پوری امت کو اس کی طرف پلٹنا ہے، ساری امت اسے دیکھے تاکہ اس کے ذریعے تمہیں سمجھ میں آئے کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ شاہ صاحب یہ بڑی کمال بات ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ بہت ہی آسانیاں امت کے لیے پیدا کی ہیں، یہ بڑی آسانی پیدا کی ہے کہ سیدہ کو ایک رہبر کے طور پہ بنا دیا کہ یہ وہ آئیڈیلزم ہے، یہ وہ آپ کے پاس رول ماڈل ہے جس کو کہ آپ نے فالو کرنا ہے۔ دوسری طرف یہ دیکھیے کہ وہ جنت کی سردار ہیں، تیسری طرف یہ دیکھیے کہ جو دنیا کے اندر ان کی ظاہری زندگی ہے وہ میری ماں کی اتنی تکلیف میں کیوں ہے؟ دیکھیے، فضیلتوں کا مصیبتوں کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ کیا خوبصورت جملہ کہا ہے، فضیلتوں کا مصیبتوں کے ساتھ بڑا گہرا تعلق۔ نبی کا قول ہے، اللہ مجھے فقیروں کے ساتھ اٹھانا، فقراء کے ساتھ۔ سبحان اللہ، کیا بات! جتنی فضیلت بڑی ہوتی چلی جائے گی اتنی ساتھ ساتھ مصیبت بھی اونچی ہوتی چلی جائے گی۔ تو اب فضیلت اگر سب سے زیادہ ہے سرکار کے بعد، ہمارا عقیدہ ہے کہ بعد از نبی، بعد از خدا نبی کی ذات ہے، اور بعد از نبی کے بعد سب کی ہستیاں ہیں، تو نبی مکرم کی جتنی بڑی فضیلت ہے، تو آپ نے دیکھا کہ آپ نے فرمایا ما اوذی نبی قط کما اوذیت، کسی نبی کو اتنی اذیت نہیں پہنچائی گئی جتنی مجھے مصطفیٰ کو پہنچائی گئی۔ نبی مکرم کے بدن مبارک کو زخمی کیا گیا، ادھر تو انبیاء کرام کے کو آرے میں چیرا گیا ہے، پھر سرکار یہ کیا فرما رہے ہیں کہ جتنی اذیتیں مجھے پہنچائیں کسی کو نہیں پہنچائیں۔ یہ روحی تکلیفیں ہیں، یہ روحی تکلیفیں، روحانی تکلیفیں ہیں، جس کو آج کی اصطلاح میں کہتے ہیں سرد جنگ کے نتیجے میں جو تکلیف ہوتی ہے۔ گرم جنگ والی تکلیف تو ختم ہو جاتی ہے، زخم بھر جاتا ہے، مگر وہ جو روح کو زخم لگتا ہے وہ تو باقی رہتا ہے، وہ تو تکلیف دیتا رہتا ہے۔ سرکار یہ سوچ کر کے میرے بعد میرے بچوں کے ساتھ کیا ہوگا، جی میری اولاد کے ساتھ کیا ہوگا، میرا سارا گھر کاٹ دیا جائے گا۔ حسنین سے اتنا جو پیار کا اظہار کر رہے ہیں، اس وقت میں نہیں ہوں گا ان کے ساتھ جس وقت ان کو میری وجہ سے مارا جا رہا ہے، وہاں چوم رہے ہیں، جی جہاں زخم لگنا ہے۔ تو یہ کیونکہ آپ کی تو آنکھیں قیامت تک کی آنکھیں ہیں نا، آپ تو نبی آخر تک کے نبی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے بعد پھر نہ صرف حسین حسن بلکہ پھر ان کی نسلوں کو چیرا جائے گا، کاٹا جائے گا، پوری نسل مار دی جائے گی سادات کی۔ تو اب آپ یہاں، میں اس وقت مجھے سعادت ہے کہ میں آپ کے مرکز میں ہوں، میں کل حاضر ہوا تھا حضرت بی بی پاک دامنہ کے مزار پر۔ اب آپ دیکھیں کہاں مدینہ، کہاں لاہور، کہاں کا مسافر کہاں آپ پہنچا۔ تو یہ سادات کے ساتھ جو تاریخ میں ہوا، اور بہت اس طرح کی شخصیات، ذکر کرتے ہوئے حیا آتی ہے، جی یعنی یہ ظلم نہیں ہے، یعنی ادھر ظالموں نے ظلم کیا، ادھر ہم بیان نہ کر کے ظلم و زیادتی کر رہے ہیں۔ وقفے میں جاؤں گا بڑے ادب کے ساتھ اور واپس آؤں گا، اور یہ بات جو ہے نا، یہ ہاتھ جوڑ کے، یہ میرے ہاتھ پہلے جڑے ہوئے دیکھ لیں، پھر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں توقع کرتا ہوں کہ تمام ممبر جب ذکر رسول اور ذکر اہل بیت کر رہا ہو تو وہ 2-3 چیزوں سے روشناس ضرور ہو، تاریخ سے روشناس ضرور ہو، سیرت رسول سے، احادیث بخاری شریف سے روشناس ضرور ہو، کیونکہ کم علمی جو ہے، یقین کیجئے، یہ آپ کی جہالت آپ کو فرعونیت کی طرف لے کر جاتی ہے۔ یہ ہر اس بات کا جواب ہے جو فرعونیت کی طرف لے کے جاتی ہے کہ سیدہ کا جو گھر ہے، اس میں امام علی کا جو کردار ہے، جو امام حسن اور حسین کا کردار ہے، اس کے پیچھے رسول کی ہستی ہے، لیکن ایک وہ ہستی جس کا ہم ذکر نہیں کرتے، جو واپس آ کے کریں گے، وہ ہے ہماری ماں سیدہ خدیجہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذکر ہو رہا ہے سیرت سیدہ فاطمہ کا۔ شاہ صاحب، سیدہ فاطمہ کی جو اولاد ہے، اور یہ سارے لوگ جو ہیں، یہ اپنی نانی سیدہ خدیجہ سے جو
شجرہ باہر نکلتا ہے. میں اپنی کم علمی کے بھروسے پہ یہ کہہ رہا ہوں, اس کا جو نتیجہ ہے وہ کربلا ہی ہو سکتا ہے, وہ اس سے کم پہ ہو ہی نہیں اور کچھ سکتا. سیدہ ختیجہ کا نیا نکاح ہوا, ہدیتاً کہہ رہا ہوں سر معافی کے ساتھ, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سردار قریشین جو ہے وہ مل کے تقریباً 40 قریش, مختلف روایتیں ہیں, 40 قریش جو ہیں وہ تلواریں ننگی لے کر آ گئے کہ ہم رسول پاک کو معاذ اللہ نقصان پہنچائیں گے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کی طرف میری ماں نے دیکھا اور کندھے پہ ہاتھ رکھ کے میری ماں سیدہ ختیجہ نے میرے نبی کو دوسری دفعہ تسلی, پہلی دی تھی جب میرے نبی وہی لے کر آئے تھے کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا کیونکہ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں. کیا کیا حوصلہ تھا, کیا تسلی تھی. یہاں میری ماں کا جو جملہ ہے نا شاہ صاحب, یقین کیجئے یہ سارے قریش کی تاریخ کو پلٹ کے رکھ دیا. میرے نبی کو میری ماں کہتی ہیں سیدہ ختیجہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس وقت نبوت ظاہراً تو نہیں ہوئی تھی, کہا یا رسول اللہ آپ مت گھبرائیے, میں ان سے جا کے بات کرتی ہوں, یہ سب میرے قرض دار ہیں. سبحان اللہ. اب اس بات کو میں یہیں چھوڑ رہا ہوں, یہ سب آپ گھبرائیے گا نہیں, یہ سب میرے قرض دار ہیں. یہ میری ماں کا ایک کردار ہے, اس کردار نے سیدہ فاطمہ کو پالا. اس کردار کے سائے میں جو بچی پلی ہے, اس بچی کا ایک نتیجہ جو ہے وہ حسن اور حسین نکلتا ہے. یہ فرمائیے کہ جیسے سیدہ نے اماموں کی تربیت فرمائی, رسول نے اپنی بیٹی کی تربیت کیسے فرمائی؟ سرکار دو جہاں کی پہلے تو یہ بات طے ہے کہ نبی پوری امت کے ایک مربی اللہ کی طرف سے بنا کر بھیجے گئے, اور سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا جب حضرت ختیجہ کی رحلت ہو رہی ہے تو کم سن ہے, اس کے بعد نبی سے ہی وابستہ ہیں. سب سے زیادہ قریب ترین جو ہوتا ہے نا, وہ سب سے زیادہ چیزوں کو اخذ کرتا ہے. یہ طے ہے, یہ فطری آج بھی ایسا ہی ہے. آپ سے جو قریب ترین آپ کا دوست ہوگا وہ زیادہ آپ کے بارے میں اچھا بتائے گا. ایسے ہی ہمارے ساتھ بھی. سوال یہ ہے کہ سب سے زیادہ قریب ترین, یعنی ساری تربیت کا ایک خلاصہ یہ کہ قربہ کون ہے, قریب ترین وجود کون ہے. وہ جو قرآن مجید میں لفظ قربہ آیا ہے, اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے فاطمہ زہرا سے زیادہ قریب نبی کے کسی کو نہیں پایا. اور امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن یہ تمام کی تمام اس بات پہ اتفاق رکھتی ہیں کہ سیدہ فاطمہ سے زیادہ قریب کوئی نبی کے نہیں تھا. قریب جو ہوگا وہی سب کچھ حاصل کرے گا. جتنا آپ قریب ہو گئے اتنی چیزوں کو آپ درک کرتے چلے جائیں گے. اور یہی قرآن مجید اور سورہ مبارکہ شورا کے اندر اللہ کی طرف سے پیغام بھی ہے کہ جو نبی کا قربہ ہے اس سے مودت یعنی محبت کا اظہار کرو. اظہار محبت کو مودت کہا جاتا ہے. سب سے پہلا پوائنٹ اور نقطہ تو یہ کہ جو قریب ترین ہوگا وہ سب سے زیادہ اخذ کرے گا. میرا سوال یہ ہے کہ جو قریب ترین ہو اس سے زیادہ قریب نہ ہو, کیسے بعض احادیث سے وہ ناشنا ہو سکتا ہے, سرکار کے بعض پیغامات سے وہ کیسے ناشنا ہو سکتا ہے, کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں تھا, یا اسے کوئی اور بتائے کہ جو ہے کوئی اور شخصیت بتائے کہ تم اس بات سے آگاہ نہیں ہو. میرا ایک تو یہ پہلو, نبی مکرم اپنی اس دختر سے کیسے کیا تعلق ہے. تنہائی میں بیٹھتے تھے, راز کی باتیں فرماتے تھے, شادی سے پہلے جو نصیحتیں فرمائی ہیں, رخصتی کے وقت جو نصیحتیں فرمائی, 1 مہینے کا فاصلہ ہے نکاح میں اور رخصتی میں بی بی کے, اس پورے 1 مہینے میں جو اپنی دختر کو نصیحتیں فرمائی. ایک جملہ ہدیہ کر دیتا ہوں, آپ کے یہاں وقت کی تنگی تقاضا ہے. بی بی سے فرمایا کہ فاطمہ میں جس مرد کے حوالے تمہیں کر رہا ہوں اس سے افضل اس روئے زمین پر کوئی نہیں ہے, اور علی میں جس بیٹی کو تمہارے حوالے کر رہا ہوں اپنی, اس سے افضل کوئی عورتوں میں اس زمین پر نہیں ہے. دونوں افضل ترین تمہارا وجود ہے. حسین جملہ فرمایا, فاطمہ اپنے شوہر کے لیے زمین بن جانا تاکہ وہ تمہارے لیے آسمان بن جائے. وہ اللہ اکبر, کیا خوبصورت جملہ ہے. اور رخصت کرتے وقت جو آپ نے نصیحتیں فرمائی, یہ جملہ پھر کہیے, جی فاطمہ تم اپنی علی کے لیے اپنے شوہر کے لیے زمین بن جانا تاکہ وہ تمہارے لیے آسمان بن جائے. یہ جو پوری کائنات, میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس کو ایک تو ظاہری چیز دیکھیں, جیسے قرآن مجید کی بھی ظہور حجیت رکھتا ہے, احادیث میں بھی ایک ظہور ہے اور ایک بطن ہے اس کا. بعض اوقات ایک ظاہر کے 70 باطن ہوتے ہیں. تو یہ جو ظاہری طور پہ فرمایا تم زمین بن جانا وہ تمہارے لیے آسمان بن جائے, یہ ایک اور پہ اس کا بطن یہ بھی تو ہے کہ تم پوری کائنات سنبھال لو گے, پھر زمین و آسمان تمہارے ہیں. تم ذرا ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگی کرو, یہ کائنات تمہارے پیغام ہے. جی قریب ترین آپ سے راز کی گفتگو فرماتے تھے. آپ کو ہم آپ سے آج کا خطبہ نکاح تو یہی ہونا چاہیے بس. جی ہاں جی, کیا خوبصورت بات ہے.
کیا خوبصورت بات ہے حضور اقدس. جتنے بھی مقامات ہم دیکھتے ہیں امام علی کرم اللہ اور سیدہ فاطمہ کی زندگی کے, سیدہ نے کبھی بھی بیٹی ہونے کا حق نہیں جتایا امام علی کو. بھوک میں, افلاس میں, روزے میں, چاہے جبرائیل علیہ السلام آئے ہوں, یہ حکم نہیں ہے جبرائیل کو تعارف یہ کروائیں کہ میں جبرائیل آیا ہوں, کہا درزی آیا ہے. یہ غور کیجئے کہ یہ کیا عاجزی ہے. آپ نے وہ کیا عناصر ہیں کہ سیدہ نے کبھی اپنے نبی کی بیٹی ہونے کا احساس ہی نہیں ہونے دیا. دیکھیے, اس گھرانے کی عظمت کا ایک عنوان ہی اس گھرانے کا فقر ہے, اور فقر کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنی جو بڑائی ہے, جو اپنا کہہ لیے کہ ابھی ہمارے لیے استعمال زیادہ صحیح رہے گا, اپنا تکبر کا اظہار, یہ اس گھرانے میں نہیں ہے. یہاں جتنے عظیم ہیں اتنے ہی یہ عاجز بھی ہیں, اتنے ہی یہ فقیر بھی ہیں. لہٰذا فرماتے ہیں الفقر و فخری, میرے لیے سب سے بڑا فخر یہ ہے کہ میں فقیر ہوں. یہ جو فقر ہے نا, یہ جو اپنی ذات کی نفی ہے, جتنا اپنی ذات, جہاں ہماری حیثیت ہی نہیں ہے جب ہمارا یہ حال ہے. جن کا مقام ہے نہ ہم نے بنایا, اللہ نے بنایا, اور جو اللہ جس چیز کو بناتا ہے وہ اللہ ہی کے حوالے ہوتا ہے, ہم اس کو گرا نہیں سکتے. تو وہ جب اس حد تک اپنی عاجزی کا اظہار رکھیں کہ اس بات کا اظہار نہ کریں, اور اس بات کو ہاں کہیں اپنے منہ سے تعریف کرنا ضروری ہو جاتا ہے جب احتجاج کی کیفیت ہو جائے. جیسے دربار یزید میں امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنا تعارف کروایا. جب اس نے بے ادبی کی تو آپ نے اس میں اپنے تعارف میں فرمایا کہ اللہ نے ہمیں 6 فضیلتیں دی ہیں, 7 ہمیں کمالات عطا کیے ہیں. ان 6 فضیلتوں میں ایک فرمایا میں فاطمہ کا بیٹا ہوں, میں ختیجہ کا بیٹا ہوں, میں مصطفیٰ کا بیٹا ہوں. اس طرح سے آپ نے 6 فضیلتوں کا ذکر کیا. تو جناب زہرا کو کبھی اس بات کی, ہاں جب ایک دفعہ آپ نے اپنے خطبہ فدکیہ جو بی بی کے 4 خطبے ہیں جو آپ نے 2 مردوں سے خطاب فرمائے ہیں اور 2 خواتین سے, ان میں ایک خطبہ بہت معروف ہے, خطبہ فدکیہ. خطبہ فدکیہ کے اندر آپ نے اپنا تعارف میں اگر کہا ہے تو کیا کہا سنیے. فرماتے ہیں اعلموا انی فاطمہ, اتنا جان لو کہ میں فاطمہ ہوں, میں کوئی معمولی میرا وجود نہیں ہے, میں فاطمہ ہوں. اور یہ جو آپ نے جو فرمایا جملے کے بعد خطبہ ختم ہو جاتا ہے. جی ہاں, اعلموا انی فاطمہ, بس جان لو میں فاطمہ ہوں. اب یہ جو میں جان لو کہ میں فاطمہ ہوں, یہ امر ہے, صیغہ امر ہے. میری گزارش ہوگی سامعین کرام سے, ناظرین سے, کہ ہمیں اپنے اداروں کے نام بی بی کے نام پہ رکھنے چاہیے. بی بی کے نام پہ کم سے کم مؤلفین ایک کتاب ضرور لکھیں بی بی کے عنوان پر. ہمارے پروگراموں کا عنوان سیدہ کے نام پر ہونا چاہیے, ہماری اولادوں کا نام, ہماری بچیوں کا نام بی بی کے نام پر ہونا چاہیے, کیونکہ بی بی نے کہا ہے پہچانو, یہ امر ہے, واجب کیا ہے بی بی نے کہ مجھے پہچانو. اور پھر اس میں جو آپ نے ایک آیت کا سے استفادہ کیا اور مجمع سے خطاب میں, وہ قرآن مجید کی وہ بڑی حسین 2 آیات ہیں جو پے در پہ ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے صاحبان ایمان, تقوی کا حق ادا کرو اور خبردار اس دنیا سے نہ جانا مگر مسلمان مرنا. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو اور رسی کے بارے میں جھگڑا نہ کرو. یہ رسی کون ہے؟ ہم ہی تو ہیں, ہم اہل بیت ہی تو اللہ کی رسی ہیں. ہمیں چھوڑ دو گے تو کہاں جاؤ گے, برباد ہو جاؤ گے, تباہ ہو جاؤ گے, ہمیں نہیں چھوڑو. اور پھر فرمایا کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ, اس آیت کو مکمل کیا, وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, اللہ کی اس ایک نعمت کو, یہ خود وجود اس نعمت کو, اس یہ نعمت جو حبل اللہ ہے. حبل اللہ کون ہے؟ قرآن اور اہل بیت. اس ایک نعمت کو نہیں چھوڑنا. اگر تم نے اللہ کی اس ایک نعمت کو چھوڑ دیا تو برباد ہو جاؤ گے. اور اس کو دہراؤ, وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, جو اللہ کی تمہارے اوپر نعمت ہے اسے دہراؤ. اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا, تم تو دشمن تھے ایک دوسرے کے, اس نعمت الہی نے تمہیں بھائی بھائی بنایا ہے. تم تو جہنم میں اتر چکے تھے, اس نے تمہیں جہنم سے باہر نکالا ہے. اور پھر فرمایا کون تھا میرے بابا کے علاوہ جس نے تمہیں ہدایت عطا کی, جس نے انسانیت کو پیغام پہنچایا؟ کون تھا میرے بابا کے علاوہ جس نے حلال اور حرام کی تمیز دی اور شریعت الہی کو پہنچایا؟ اس میں بی بی نے اپنا تعارف کروایا ہے اپنے بابا کے حوالے سے, یہ احتجاجی کیفیت کے اندر. لیکن معمولاً ان کا انداز یہی ہوتا ہے کہ میں کیا ہوں, میں تو شاہ صاحب اگر دنیاوی طور پہ میں سوچوں نا تو میں اپنی بھوک کو دیکھ سکتا ہوں, میں اپنی اولاد کی بھوک کو نہیں دیکھ سکتا. اب میں جب قرآن کی ان آیات کو دیکھوں جو کہ اللہ نے ان لوگوں کے لیے تب بھیجیں جب ایک دن کا روزہ تھا
اور پھر وہ آئے اور کسی نے لے لیا, پھر دوسرا آیا اس نے لے لیا. 3 دن علی اور فاطمہ کی میں بھوک کو بھول جاتا ہوں, میں حسن اور حسین کی بھوک کو یاد کرتا ہوں. وہ بڑے ہیں, وہ بھوکے ہیں, انہوں نے اپنی اولاد کی بھوک کو کیسے دیکھا ہوگا. یہ جو قربانیاں ہیں, یہ سیرت کے وہ پہلو ہیں جن پہ کہ میں تو کیا کوئی بھی ممبر اس کا حق نہیں ادا کر پا رہا کہ وہ کیا ذکر کرے, کیا تذکرہ کرے. آج کی عورت ان تذکروں کو کیسے استعمال کرے اپنی زندگی میں. بلال بھائی, بہت حسین بحث آپ نے شروع کر دیا ہے. جو میرے ذہن میں آپ کے بات سے بات آئی ہے وہ یہ کہ سیرت کا یہ پہلو کہ دوسرے کی خاطر جینا, سیرت کا یہ پہلو کہ اپنی ذات کو کی نفی کر کے دوسرے کو رستہ حیات, راہ حیات دینا, یہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے اور اس سے پہلے جناب ختیجہ سے اس پورے گھرانے نے لیا ہے. وہ جو ایک فقیر آ رہا ہے, وہ جو آ رہا تھا نا, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا یتیمًا وَاسِیرًا. مسکین ہے, مساکین نہیں تھے, ایک تھا. یتیم تھا, یتامہ نہیں تھے, ایک تھا. اسیر تھا, اسرا نہیں تھے. یہاں تو روٹیاں 5 ہیں, ایک اسے بھی دے دیں, 4 آپ لوگ بھی کھا لیں. ہاں, لیکن وہ یہ سب کے سب دے رہے ہیں. تم بھی اپنی دو, تم بھی اپنی دو. حدیث میں تو نہیں ہے, لیکن مزاج اہل بیت کے مطابق, سیرت اہل بیت کے مطابق اگر اہل بیت سے ہم پوچھیں کہ یہ آپ نے کیوں کیا, وہ ایک تھا, اسے بھی کھلا دیتے, آپ بھی کھا لیتے, تو عجب نہیں جواب آئے. جیسے میں اس جواب سے پہلے جو میرے اندر سے جواب آتا ہے, اس سے پہلے میں ایک سہارا لوں گا. جیسے شاعری میں ایک آمد کی کیفیت ہوتی ہے, کبھی کبھی ہم بھی تک بندی کر لیتے ہیں, اور ایک آورد کی کیفیت ہوتی ہے. زبردستی بہر میں باندھا مصرع بنا لیا, لیکن دل بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ بس باندھا بات بس, ہاں ٹھیک ہے, ہاں, لیکن ایک مرتبہ ایک اتر رہا ہوتا ہے, ایک الہامی کسی کیفیت ہوتی ہے, اور آپ لکھتے چلے جاتے ہیں, مصرے پکار کے بول رہے ہوتے ہیں, کسی اور نے لکھوائیں. وہ آمد اور ہے اور یہ آورد اور ہے. اہل بیت کے ہاں سخاوت میں, شجاعت میں, دیانت میں, عدالت میں آمد کی کیفیت ہے, آمد کی کیفیت ہے. جواب یہ آئے گا سیرت کی کے نتیجے میں, روشنی میں جواب یہ آئے گا کہ اس نے کب کہا ہے مجھے علی کی روٹی چاہیے, کب کہا ہے مجھے فاطمہ کی روٹی چاہیے. جتنے رہتے ہیں سب دیں گے, سب دیں گے, کیونکہ اس دروازے پر یہ مانگ رہا ہے. واہ 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 جی, واہ واہ واہ. اب یہاں کیونکہ وہ جو آپ نے جس پہلو کی طرف فرمایا کہ ماں باپ دیکھ رہے ہیں بچوں کی بھوک, حسنین تو کم سن ہے نا, جنہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے, اور بیمار بھی یہی ہوئے تھے, روزہ بھی نظر پوری کر رہے ہیں, اور نظر پورا گھرانہ پوری کرے گا کہ یہ ٹھیک ہو جائیں گے تو ہم روزہ رکھیں گے, اور 3 دن کا روزہ پورا گھر نظر کے طور پہ ادا کر رہا ہے. ہمارے لیے بھی پیغام ہے کہ اپنی نظروں کو کس طرح سے پورا کرنا ہے. تو جب یہ چھوٹے بچے بھوک کی کیفیت میں رہ رہے ہیں تو وہ وقت گزر جائے گا, وقت تو تیزی سے بڑھ رہا ہے, لیکن آج تک وہ وقت گزرا نہیں ہے, آج تک وہ وقت ہماری رہنمائی کر رہا ہے, کیا بات, امامت کر رہا ہے وہ زمانہ, وہ ایک 3 دن کا دورانیہ. تربیت کا جو پہلو بات کی ہے, آج تک وہ 3 دن کا دورانیہ ہماری امامت کر رہا ہے. کیا خوبصورت جملہ ہے, کیا خوبصورت جملہ. سیدہ نے جو اپنے بچوں کی تربیت کی ہے, مولا علی نے جو اپنے بچوں کی تربیت کی ہے, وہ دوسروں کی خاطر جینے کی. لہٰذا کربلا میں میرا دل کر رہا ہے میں یہ روایت سناؤں. کربلا میں ایک یزیدی سپاہی نے امام حسین کو دیکھا, عصر عاشور, قریب شہادت, سارے عزیزوں کی شہادتیں ہو چکی ہیں, خود اپنی شہادت کے لیے آمادہ ہے امام. اس نے دیکھا کہ تلوار گردن تک لاتے لاتے حسین چھوڑ دیتے ہیں, اسے بھاگنے کا موقع دیتے ہیں. تو اسے تعجب ہوا کہ 10 سے زیادہ لوگوں کو میں نے دیکھ لیا ہے کہ حسین مار دیتے, چھوڑ دیا, بھاگنے دیا. تو وہ اپنا گھوڑا سامنے لے کر آ گیا اور دور سے آواز دے کر کہا کہ یبن زہرا. تو مولا خاص طور پہ بی بی کے نام سے کوئی آپ کو پکارتا تھا تو آپ سب کام چھوڑ دیتے تھے اور آپ کی توجہ اس کی طرف ہو جاتی تھی. آپ نے اس کو دیکھا, حضرت سے کہنے لگا میں دیکھ رہا ہوں آپ لوگوں کو چھوڑ رہے ہیں, آپ مار نہیں رہے. حضرت فرمایا اس کی نسل میں مومن آنے والا تھا. اللہ اکبر, کیا ہدایت کا انداز ہے. یعنی اس کی نسل میں مومن آنے والا, یہ اس کی نسل اچھی ہو جائے گی. کیا بات ہے, اس کی نسل میں بہتر لوگ آئیں گے. یہ جو دید ہے ایک ہادی برحق کی, ایک اللہ کے سفیر کی, ایک اللہ کے تلمیذ کی. شاہ صاحب احد کی مانگی ہوئی میرے نبی کی دعا جو ہے وہ یہاں کربلا میں پوری ہوتی نظر آتی ہے کہ ان کو کوئی بد دعا نہ دینا, ان کی نسلوں میں آگے مجھے ماننے والے لوگ ہوں گے. کیا خوبصورت بات ہے. امام علی کرم اللہ بیٹھے تھے, ایک چھوٹا سا وقفہ لوں گا, واپس آتا ہوں حضرت آپ کی اجازت سے. اور ایک صحابی آیا اور کہا کہ امام میں بھوکا ہوں, مجھے کچھ دیجئے. آپ کے گھر میں کچھ نہیں تھا.
آپ نے اس کو مٹی کا ایک ڈھیلا اٹھایا, یہ روایت جو میں نے پڑھی ویسے ہی آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں, تو جب اس صحابی کو دیا تو اس کے ہاتھ میں آیا تو وہ سونے کا ڈھیلا بن گیا تھا. اس نے ایک اور وہاں سے اینٹ یا پتھر لیا, اس کو توڑا اور اس میں سے چھوٹا سا ٹکڑا نکال کے اپنے پاس رکھا, باقی اس کو وہیں رہنے دیا. امام علی کرم اللہ کہتے ہیں کہ یہ سب تیرا ہے, تو لے جا. اس شخص نے بڑی حیرت سے امام کی طرف دیکھا اور کہا کہ امام میری آج کی ضرورت اتنی ہی ہے صرف. کہا یہ لے جا. کہا امام آپ کل نہیں ہوں گے. یہ جو 3 دن کا بھوک پیاس کا وقفہ ہے نا, یہ اس لیے آج آپ کی امامت کر رہا ہے کیونکہ ہم سب ان امتیوں میں سے ہیں جن کو اپنے امام پہ یقین ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ صاحب, جب ہم ذکر سیدہ کا کرتے ہیں تو بہت سے ذکر آتے ہیں. چادر تطہیر کا ذکر آتا ہے, حضرت سلمان فارسی کا ذکر آتا ہے, وہ صاحب جو کہ امام علی کے اور سیدہ کے گھر کے باہر صرف اس لیے بیٹھے رہتے تھے کہ کوئی آواز ہو, کوئی کام ہو تو ہم کام کریں. آپ کو لگتا ہے کہ امت نے بحیثیت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے وہ حق محبت کا, ادب کا, شریعت کا ادا کر دیا؟ کہاں ہو سکتا ہے. ایک تو نہیں ہو سکتا کا احساس کہ ہم سے وہ حق ادا نہیں ہو سکتا. دوسرے اپنی کوتاہیوں کی طرف توجہ. ہم سے تو اجر رسالت ان کی محبت اور مودت مانگی جا رہی ہے. ہم جب تک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے رہیں گے, ہم اہل بیت کی ولایت کا علی ولی اللہ اقرار کرتے رہیں گے, ان سے جڑنے کا اس سے زیادہ اور کیا ہدایت ہوگی. اس کا عوض ہمیں یہ دینا ہے کہ ان سے محبت کرنی ہے. شاہ صاحب یہ ہدایت ہے, محبت اہل بیت. محبت اہل بیت ہدایت کا سسٹم ہے. اگر ہم محبت اہل بیت سے ہٹ جائیں گے, ہدایت سے ہٹ جائیں گے. لن یفترق حتی یرد علی الحوض, تم لن تضلوا بعدی, نہیں ہوگے گمراہ. یہ ہدایت ہے. تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے اگر ان کے ساتھ جڑے رہو گے. ان کے ساتھ جڑنا ضمانت ہے ہدایت کی. کیا بات. اگر ہم ان سے ہٹیں گے, ہدایت سے ہٹ گئے. تو نظام ہدایت جو نبی مکرم دے کر گئے ہیں, آپ دیکھیں کیوں فرمایا کہ قربا سے مودت. قربا مفرد مؤنث کا صیغہ ہے, فعلا کے وزن پہ, صغرا, کبرا, عظما, قربا. یہ ایک بی بی سے محبت. ظاہری ترجمہ علیحدہ بات ہے, میں تعویلی ترجمہ کر رہا ہوں کہ قربہ ایک بی بی سے محبت. اور فرمایا جس نے اس کو تکلیف اچھا یہ رنگ جو ہے نا, نہ مولا علی کے لیے کہ فاطمہ جس نے علی کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی. ہاں, لحموں کا لحمی, دموں کا دمی, حربوں کا حربی, یہ حدیث ہے. مگر یہ جو اصطلاح ہے کہ فاطمہ تو بضعۃ منی من اغضبہا اغضبنی, جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا. کیوں بی بی کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں آیا؟ سوال. یہ ہم ایک سسٹم دے کے گئے ہیں. ایک جملہ کہہ دوں یہاں پہ, جی, یہ جب کہہ رہے ہیں نا غضب کیا, یہاں پہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ نے کہا ہے کہ جس نے آواز نبی سے زیادہ اونچی کی اس کے اعمال اس کے منہ پہ مار دیے گئے. جی, یہ صرف آواز کی بات ہے. جی, عمل تو بہت بڑی بات ہے. بڑی بات ہے. یعنی زبان جو ایک چھٹاک کی زبان ہے, اس کا ہلانا تمہارے لیے روا نہیں ہے. تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم وہاں زبان ہلاؤ اپنی, جس بے رسے کہ عمل ایک انجام دیا جائے. تو اہل بیت سے جڑنا, قرآن سے جڑنا, قرآن اور اہل بیت سے جڑنا, صحابہ کرام کے جو اقوال نقل ہوئے ہیں وہ ان کی سمجھانے کے لیے ہمارے لیے حجت ہیں. کیا بات. ٹھیک ہے. یعنی صحابہ کرام ہمارے لیے مقام, عظمت, قرآن میں ان کی شان میں آیات, مولا علی کا خطبہ, امام سجاد کی دعا صحابہ کرام کے بارے میں. میں آپ کے توسط سے یہ بھی پیغام دوں گا, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین, نبی مکرم کے صحابہ کرام کی بے ادبی, توہین کرنا یہ قرآن و اہل بیت اور سنت رسول کے خلاف ہے. اور یہ شخص گناہگار ہوتا ہے جو توہین کر رہا ہوتا ہے. لیکن جو مقام, اب ایک جگہ کہ میں فورم پہ تھا, میں نے کہا جی مولا علی علیہ السلام ایک ہی وقت میں صحابی بھی ہیں اور اہل بیت بھی ہیں. مولا کا مقایسہ لا یقاس بآل محمد احد من هذه الامہ, اس امت میں سے کسی ایک فرد کو اہل بیت کے ساتھ مقایسہ نہیں کرنا. کیف یسوى من کانت من جرت نعمتہم, وہ ان کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں جو ان کی نعمتیں لیتے ہوں. اللہ ان کے ذریعے سے ساری امت میں صحابہ کرام بھی رضوان اللہ تعالیٰ علیہم وہ بھی اسی امت میں آ رہے ہیں. لہٰذا اہل بیت کے ساتھ جڑے بغیر ہم اگر کہتے ہیں کہ صحابہ کرام, مجھے تعجب ہوتا ہے بعض لوگوں پر کہ ترتیب میں جہاں ادب اور احترام کی بات کر رہے ہیں وہاں ترتیب میں بھی اہل بیت کو مؤخر کرنا یہ نبی کی پسند کے خلاف ہے. اللہ, رسول, صاحب, اہل بیت, پھر آئے گا مقام صحابہ کرام کا, اور بہت بڑا مقام ہے. لیکن اہل بیت اور قرآن ہمارے لیے نبی چھوڑ کر گئے ہیں, نبی ہمارے لیے نظام ہدایت دے کر گئے, اور صحابہ کرام نے اسے سمجھایا ہے ہمیں, کیونکہ نبی کے سارے پیغامات ہمیں نبی کے شاگردوں سے آئے. یہی وہ ادب اور محبت ہے جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عوض مانگا ہے.
اپنی ان ساری تعلیمات کا جو کہ اس امت کو دیکھے کہ حضور اپنی بلال بھائی زندگی میں جی جی بسم اللہ مجھے حضرت ابوبکر کی ایک حدیث، ایک فرمان اور ایک روایت یاد آ رہی ہے. سبحان اللہ. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ. اللہ نے ان گھروں کو بنانے کا حکم دیا ہے، تعمیر کرنے کا حکم دیا ہے، ان گھروں کو عظمت اور احترام دینے کا حکم دیا ہے جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اس کا نام لیا جاتا ہے. واہ. سوال کیا صحابہ کرام نے اس آیت کے نازل ہونے پر، یا رسول اللہ کون سے وہ گھر ہیں کہ جن کی تعظیم کا اللہ نے حکم دیا ہے؟ فرمایا بیوت الانبیاء، انبیاء کے گھر، اس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے. حضرت ابوبکر کی آواز، سارے مسئلے حل کر دیے حضرت ابوبکر صدیق نے. واہ 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 واہ. حضرت ابوبکر کی آواز آئی، یا رسول اللہ ھذا المکان منہم، یہ مکان، اشارہ کیا مولا علی اور جناب زہرا کے گھر، یہ مکان ان گھروں میں ایک گھر ہے. تو نبی نے فوراً فرمایا نام من افضلہا، ان سب سے افضل ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. ان سب سے افضل ہے، من افضلہا. میرا سوال یہ ہے کہ انبیاء کرام کے گھروں سے افضل علی کا گھر ہے، اور جب ہم تفضیل علی کی بات میں کوئی بحث شروع کریں تو اس میں توہین کہاں ہے، اس میں بے ادبی کہاں ہے؟ اور قول حضرت ابوبکر صدیق. جی واہ. حضرت عیسیٰ اگر حضرت امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے اور ان کے مکبر ہوں گے تو کیا حضرت عیسیٰ کی توہین ہو رہی ہے؟ ہرگز حضرت عیسیٰ کی توہین نہیں ہو رہی. اسی طرح اگر تمام انبیاء کے گھروں میں اہل بیت کا گھر افضل ہے حدیث مبارکہ کی روشنی میں، اور راوی بھی حضرت ابوبکر ہیں، سائل بھی، سوال کرنے والے بھی حضرت ابوبکر ہیں، تو افضلیت تو ثابت ہو رہی ہے. کیا بات ہے. ایک جگہ سے نہیں ہے، ہمیں دسیوں جگہ سے تفضیل ثابت ہو رہی ہے. حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کسی صحابی کے گھر گئے، اور صحابی جو تھے وہ موجود نہیں تھے. ان کی بیوی نے ان کے لیے بکری بنائی اور وہ کھجوریں لے کر آئے، اور جب سب کچھ پکا تو آپ نے ایک ہاتھ کے اوپر روٹی رکھی اور صحابی کو کہا کہ جا کے علی کے گھر جا کے دے آؤ یہ، اور پھر اس کو واپس بلا. ایک روٹی پہ کتنا سالن آ سکتا ہے اور ایک روٹی کتنی بڑی ہو سکتی ہے؟ لیکن اس صحابی کو جو نصیحت فرمائی وہ جملہ یہ تھا کہ فاطمہ کو یہ بتا دینا کہ اللہ دنیا کی نعمتوں کا حساب لے گا. 3 دن کی بھوک ہے، ایک روٹی اور سالن ہے، 4 لوگ ہیں، اور اللہ ان نعمتوں کا حساب لے گا. حضور جتنا بڑا مقام ہو حساب بھی اتنا ہی تلخ ہوگا، یہ بات درست ہے. یہ جو پوری ایک لڑی ہے میری ماں سیدہ ختیجہ سے لے کے ام سلمہ سے لے کے، جن کو کہ وہ شیشی دی گئی تھی جس میں کہ کربلا کی مٹی تھی، سیدہ فاطمہ کو علم تھا کہ یہ ہوگا، رسول پاک کو علم تھا. یہ جو حوصلہ ہے قربانی کا، یہ خواتین میں کہاں سے آیا؟ دیکھیے خواتین میں بلال بھائی دین کا جذبہ مردوں سے 3 برابر زیادہ ہے، فطرتاً 3 برابر زیادہ ہے. خواتین فطری طور پر مردوں سے زیادہ دین کا جذبہ رکھتی ہیں. ہم جب کہتے ہیں دین کا جذبہ رکھتی ہیں تو فوراً ہمارے ذہن میں خیال آتا ہے کہ مثلاً ایک خاص حلیہ ہوگا، ہاتھ میں تسبیح ہوگی، مسلسل نماز اور عبادات میں اور ذکر و اذکار میں مصروف ہوں گی. یہ دین ہے، یہ دین کا ظاہر ہے، اور ظاہر حجت ہے، ظاہر کی ایک کا احترام ہے. لیکن دین کا ظاہر یہ نہیں ہے، دین کی حقیقت یہ نہیں ہے. دین کی حقیقت یہ، اس کے ذریعے تم کہیں اور تک، یہ رستہ ہے، ذریعہ ہے، اشارہ ہے، سنگ میل ہے، ہمیں جانا کہیں اور ہے. لہٰذا قرآن مجید میں ہمیں کہا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، تقوی اختیار کرو اور وسیلے کو انتخاب کرو. اتقوا اللہ لعلکم تفلحون، تقوی پروردگار اختیار کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. تو تاکہ لعلکم یہاں تک پہنچو، یہ سارے ذریعے ہیں. نماز، تقوی، یہ کہیں اور جانے کا ذریعہ ہے. ہم کیا ہوتا ہے بعض اوقات نماز میں اور تقوی میں اور ظاہری عبادات میں ہی اپنی زندگی گزار دیتے ہیں، اور جہاں جانا تھا اس کے ذریعے وہاں نہیں پہنچ پاتے. خواتین کے اندر جو دین کا جذبہ ہے، جو فطرت ان کی، اب آپ دیکھیں مزارات پہ زیادہ وہ نظر آئیں گی، مجلس و عزاداری میں وہ زیادہ نظر آئیں گی، مصلوں پہ وہ زیادہ نظر آئیں گی، حج پر عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی، زیارات پہ عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی، قرآن اچھی عورتیں زیادہ اچھی پڑھتی ہیں. یہ زیادہ تر خواتین میں جو دین کی طلب ہے. کیا خوب میرے استاد اخلاق نے فرمایا کہ خواتین میں دین کی طلب مردوں سے زیادہ ہے، انہیں صحیح دین پہنچا دو ورنہ اپنے ہاتھ کا بنا لیں گی. ہائے 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 ہائے، واہ واہ، یہ دین چاہتی ہے، کیا خوبصورت، صحیح دین پہنچا دو. جی صحیح پہنچا دو ورنہ اپنے ہاتھ کا بنا لیں گی، ان کا تو کام ہے. لہٰذا آپ دیکھیں جہاں دین کے نام پہ بگاڑ ہے وہ بھی عورتوں کی طرف سے. تو یہ جو خاص طور پہ جناب زہرا اور سلام اللہ علیہ، بی بی ختیجہ ام المومنین علیہ السلام، ازواج رسول جن کے لیے قرآن مجید میں صراحت ہے، اور اس کے مطابق ہمیں اپنے رویوں کو طے کرنا ہوگا. النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی کی زوجائیں امت کی مائیں ہیں. ماں کا مقام ہے، ماں کی تعظیم ہے،
البتہ یہ بحث طویل ہو جائے گی کہ ماں سے مراد یہاں صرف 2 چیزیں مراد ہیں، تحریم النکاح اور استحقاق تعظیم، ورنہ تو ان سے ہم خلوت نہیں کر سکتے، وہ بغیر حجاب کے ہمارے سامنے نہیں آ سکتی جو ہماری ماں آ سکتی ہے. تو صرف 2 چیزیں ہیں کہ جو تو ماں خاص طور پہ جناب زہرا کے لیے جو نبی مکرم کا یہ انداز ہے کہ اپنی مادی نعمتوں کے لیے تو یہ بنے ہی نہیں ہے، مادی نعمتوں کے لیے بنے نہیں ہیں، لہٰذا ان کی تربیت میں سرکار نے دنیا سے لا تعلقی، دنیا سے دوری سرکار نے اپنی اولاد میں اور جناب زہرا نے اپنی اولاد میں ساری رات دعائیں کرتی رہیں، گھر والوں کے لیے دعا نہیں کی. فرمایا باپ اماں، فرمایا اجار سمت دار، باہر والے کہاں ختم ہو گئے جو گھر والوں کے لیے سوچوں. کیا بات، پہلے باہر والے ہیں، پہلے پڑوسی ہیں، پھر یہ جو تربیت کر رہی ہیں اپنے بچوں کی کہ دوسروں کی خاطر مر جاؤ، دوسروں کی خاطر اپنا لٹا ڈالو، سارا سامان، ساری زندگی، ساری نسل قربان کر دو دوسروں کی خاطر. یہ ہماری خاطر. بلال بھائی، جب تک معاشرے میں دینے کا جذبہ لینے کی بیماری سے غالب نہیں ہوگا، تبدیل نہیں ہوگا، معاشرہ فساد کا شکار رہے گا. یہاں لینے والے زیادہ ہیں، دینے والے کم ہیں. اہل بیت خاص طور پہ جناب زہرا نے تربیت یہ دی ہے کہ دینے والے بنو، لینے والے نہ بنو. بہت شکریہ، بہت شکریہ شاہ صاحب. لطف آ گیا. یقین کیجئے کہ اس نشے سے باہر نکلنے کو میرا کم از کم دل نہیں ہے، لیکن ہدیتاً یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا بھی قرآن آپ کو دیا، جو بھی سنت دی، جو بھی روایتیں آپ کو دی، اس کا صرف عوض یہ مانگا کہ میری اہل بیت سے محبت کرو. آج کا ذکر جو ہے وہ حق تو پورا ہرگز نہیں کرتا، لیکن یہ تذکرہ سیرت سیدہ فاطمہ اور اہل بیت جو ہے وہ صرف اس لیے تاکہ روز قیامت میں اور آپ یہ ضرور کہہ سکیں کہ یا اللہ، ہم نے وہ محبت تو نہیں کی جو ہم سے توقع کی جا سکتی تھی، لیکن ہم نے تیرے نبی کی آل کا ذکر ضرور کیا.